اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چینل اینٹی قادیانی آفیشل میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ہمیں حقیقت مل گئی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمیں حقیقی دین اسلام کے لیے کیوں منتخب کیا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد عطا فرمایا، وہ نبی جس نے ہمیں حقیقی اسلام کا شعور دیا۔ مرزا غلام قادیانی اور انجینئر مرزا جہلمی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے پہلے سے مکمل مذہب میں نئی نئی چیزیں شامل کریں۔ الحمدللہ دین اسلام ہمیں پہلے ہی مکمل حالت میں مل چکا ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ چینل کبھی نہیں بناتے، لیکن اسلام کے موجودہ حالات میں ہمیں اس چینل کو بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے تیار کردہ سازشوں اور روز بروز بڑھتے ہوئے فتنوں کو سامنے لایا جا سکے۔ قادیانیت ایک چھوٹا سا فتنہ ہے، لیکن ایک نیا فتنہ بھی اسلام میں گھس گیا ہے، اور یہ فتنہ نوعمر کے معصوم مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہمارے نوعمر مسلمان اس فتنے میں داخل ہونے کے لیے لبیک کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسلام کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر ہے اور انہیں صحیح اور غلط راستے کا شعور نہیں ہے۔ در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے والدین کی بڑی غلطی ہے کہ ان کو اسلام کی صحیح تعلیم دینے میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے ان کے بچے مرزا انجینئر جونیئر جہلمی کے مذہب کی پیروی کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس چینل میں ہم مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اور مرزا جونیئر جہلمی کے عظیم فرمان کے بارے میں تمام فتنوں کو بے نقاب کریں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرزا جونیئر جہلمی نہ تو عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، اور نہ کوئی مفتی ہے، اور اگر کچھ ہے تو صرف مرزا غلام قادیانی سے بلا واسطہ تعلق ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم قادیانی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور مرزائیت کے ساتھ بھی، اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ ہم سچے مسلمانوں اور مجاہدین ختم نبوت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اس چینل پر آپ کے مکمل تعاون کی ضرورت ہے، اور برائے کرم ہماری ویڈیوز کو مختلف گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ اینٹی قادیانی آفیشل چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، اینٹی قادیانی آفیشل چینل میں خوش آمدید۔ ہماری پچھلی دو ویڈیوز پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے مرزا جونیئر جہلمی کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم مرزا جونیئر کی گستاخیاں پارٹ 3 میں اس کی جاہلیت بھی شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا شخص جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، وہ اسلام کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو علمی کتابی کہا، لیکن اصل میں وہ فلمی کذاب ہے۔ ہم اس کے شاگردوں پر حیران ہیں کہ وہ اس کی اندھی تقلید کیسے کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ گستاخ اللہ، گستاخ انبیاء، گستاخ اولیاء اور گستاخ صحابہ کرام ہیں؟ حقیقت میں وہ نہیں جانتے کہ مرزا جونیئر جہلمی ایک جاہل شخص ہے، اور جہلا کی ایک ٹیم اس کو فالو کرتی ہے۔ انہیں کسی صحیح عالمی اسلام کی صحبت اپنانے کی ضرورت ہے، اور کذاب شخص پر لعنت بھیج دینی چاہیے تاکہ اپنے ایمان اور آخرت کو بچا سکے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھیں کہ مرزا جونیئر جہلمی کیا بکواس کرتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اور مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ عربی جانتے ہیں اور میں قاری ہوں، آج کا قاری نہیں ہوں۔ 1992 میں نے قرات سیکھی تھی، آج سے 27 سال پہلے۔ تو آپ ذرا جو عربی جاننے والے ہیں، جو قاری ہیں، جو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ آپ قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں یار علماء کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے مجہول عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ زبردیر بھی ٹھیک ہے، لیکن پروننسیشن سے زمین اسمان کا۔ میرا یوٹیوب کے اوپر یعنی آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، مکمل کمپلیٹ قرآنک تجوید۔ آپ یوٹیوب پہ لکھے، ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہاں تو صرف 80-90 لوگوں نے وہ دیکھا تھا۔ آپ کو اللہ کے فضل سے جو 2 سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ تجوید میری یعنی اسپیشلٹی ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی تھی۔ پھر ایک اور غلطی ہے جو مجہول چیزوں کی ہے، عربی تو اس کو بھی غلط مانتے ہیں جو سارے کرتے ہیں۔ میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی پروننسیشن غلط پڑتا ہے۔ درود شریف کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد، یہ غلط ہے، اللہم صلی علی محمد ہے، کیونکہ عربی میں تو لفظ لی ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا عالم دین، کون سا حافظہ اللہ، کون سا دامت برکاتہم عالیہ، کون سا امام کعبہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد کہتا ہے؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ اس میں میرا مسئلہ نمبر پکار رہے ہیں نا، وہ اسی طریقے سے ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔
वमा हुआ बिबालिग, और वो उस तक पहुंचने वाला नहीं, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल। और ऐसे बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा ननसख मिन आयातिही औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा, हम कोई आयत मनसूख कर दें या भुला दें उससे बेहतर ले आएंगे। डराया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री, उनके नाम है तो कुरान में तो आया qu अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, अपनी जगह से वला इन ज़ालता इन अमसकुमा मिन अहदिन मिन बअदी, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आलिमुल गैबि फला युज़हिर अला गैबिही अहदा। गैब करने वाले हैं नंबर 4, वल मुअल्लफतिल कुलूबुहुम, और जो तालीफे किया और आपस में फिरकों में बट गए, फतक़त्तअू अम्र बैनहुम ज़ुबुरा, बस और पीछे नमाज पढ़ने वाले बाईं तरफ फेरा तो सारे नाजरा हो गए, पीछे वाला क्या होया, पीछे मैं बैठा सा, मैं कहा जी साहब तुसी सुनाओ ना जरा नमाज जी पढ़ी है हमने, तो तजवीज के साथ नमाज भी नहीं सुना सकते ये लोग, तर्जुमा तो बड़ी दूर की, लेकिन नेक औलाद की। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये बल्कि हम बातिल पर हक की ज़रब लगाते हैं तो हक बातिल का भेजा निकाल देता है और बातिल शिकस्त खाकर भाग उठता है, और तुम्हारे लिए हिलाकत है उन बातों की वजह से जो तुम बयान करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे, और उसमें ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिखने वाले थे, कातिब वही। सैयदना मुआविया भी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और भी साहब थे जी। ये तो हज़रत मुआविया पे अटैक है, वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। वो भाई केड़ी वही लिखी, फतह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाज़िल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? कमाल है। मरने से पहले ए मुसलमान जरा कर ले इस पे गौर, मिर्जा का पहला बयान और है और दूसरा बयान और। जनाब कुछ अर्से पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको दिखाया था कि इंजीनियर साहब ने फिरका इंजीनियरिंग की बुनियाद रखने के टाइम पे लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा था, और जब इंजीनियर साहब ने ये महसूस किया कि अब मेरे जैसे मनफी सोच रखने वाले काफी जुड़ चुके हैं, तो तब इंजीनियर साहब अमीर मुआविया और दीगर सहाबा इकराम की दुश्मनी में खुलकर सामने आए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी सारे दोस्तों ने कहा कि जी पहले इंजीनियर साहब को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अच्छे से पता नहीं था, उनका नॉलेज कम था, इसलिए वक्त के साथ साथ समझ आई है, और अब इंजीनियर साहब की आंखें खुल गई हैं। और 2 दिन पहले इसी हवाले से इंजीनियर साहब ने एक बयान रिकॉर्ड करवाया, और क्या कहने जनाब ने शुरुआत ही झूठ से की है, सिर्फ और सिर्फ अपने मुकल्लिदीन को कहानी करवाई। इंजीनियर साहब ने पहले सेकंड का आगाज ही झूठ से किया और कहा कि पहले मुझे इतना पता नहीं था, इसलिए मैं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में बयान देता रहा। आपने अपनी इब्तिदाई वीडियो में हज़रत मुआविया के बारे में मौक़िफ़ नरम रखा, मगर अब कुछ अर्सा से आप खुलकर इन पर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ करे जी जब मैंने नरम रखा हुआ था मौक़िफ़, हाँ तो मैंने मतलब आप मुझे अब तौबा भी नहीं करने देंगे। अल्लाह ताला मेरी उन गलतियों से दरगुजर फरमाए कि जब मैंने कबूतर की तरह आंखें बंद की, हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीजें क्लियर नहीं थी, सीधी सी बात है। हालांकि ये सफेद झूठ है और ये झूठ बोलकर इसने अपने फॉलोअर को कहानी करवाई है। हालांकि 1 साल पहले इसने खुद कहा था कि तब भी मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं जानबूझकर पर्दा डाल देता था, फिर जैसे ही माहौल साजगार आया तो मैं शुरू हो गया। आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने अपने दौरे मलूकियत के अंदर क्या कुछ किया है उम्मत के साथ, बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोलकर बयान कर दिया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीजें क्लियर नहीं थी, सीधी सी बात है। आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। ये झूठ के ऊपर झूठ बोली जाता है, उन झूठों का जवाब नहीं देगा और अपनी तरफ से और फिर लानत कहता है कि झूठों पे लानत है, तो लानत पड़ जाती है। और इंजीनियर साहब के फॉलोअर से गुजारिश है कि खुदारा अपनी अकल शरीफ को हाजिर करें और कुछ सोचें। इसी वीडियो में थोड़ा आगे चल के इंजीनियर साहब कहते हैं कि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे मुआविया की गलतियां बयान करके भी उन्हें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो। मेरे अलावा इस प्लेनेट अर्थ पे कोई बंदा ऐसा नहीं है जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुरान, बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में गलतियां बता के उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हो। और कुछ अरसा पहले इंजीनियर साहब से सवाल किया गया कि जनाब सब कुछ जानने के बावजूद भी आप अमीर मुआविया को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों कहते हैं, तो इंजीनियर साहब जवाब देते हैं कि दिल पे पत्थर रख के ही कहते हैं। आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम हैं। आलिम मैं क्या, मैं तो जाहिल आदमी हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब कुछ जानने के बावजूद आप अमीर मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं? यार बड़ी बार जवाब दे चुका हूं, छाड़ दो यार, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है, लेकिन क्या करें, शरीय अहकाम कई चीजें इंसान को हजम नहीं हो रही होती हैं, लेकिन कुछ शरीय हिकमतें होती हैं, कुछ दीन के तकाजे होते हैं, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। ते इंजीनियर साहब अगर अमीर मुआविया दा ना सुन के तुहाडे ढेडे च वड़ावे पैंदे ने ते तुहानू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहना हजम नहीं हुंदा ते ना क्या करो, मुनाफिक बनन दी केड़ी लोड़ है? मुनाफिक ते काफिर नालों भी पैड़ा है। दोस्तों तमाम सहाबा इकराम आसमानी हिदायत के सितारे हैं और ये बात जाहिर है कि तमाम सितारे एक जैसे नहीं चमकते, बल्कि हर किसी की अपनी अपनी चमक है, लेकिन ये बात मुतयन है कि हर एक में रोशनी और ताब जरूर मौजूद है।
कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें अंधेरा हो। लेकिन सहाबा इकराम पर जुबान दराजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, इमाम साहब ने फरमाया कि जब तुम किसी शख्स को सहाबा इकराम का तज़किरा बुरे अंदाज में करते देखो तो उसके मुसलमान होने पर शक करो। जनाब, जिन हस्तियों का मकाम इतना बुलंद हो और उनकी फजीलत इस कदर आली हो, उनके मुतल्लक जुबान दराजी करने से भला कोई मुसलमान कैसे रह सकता है। लिहाजा उनकी इज्तिहादी खताओं का मामला उनके और उनके परवरदिगार के दरमियान ही छोड़ देना चाहिए और उन अमूर पर तजज़िया और तबसरा करने की बजाय उनके साथ दिलो जान से अकीदत रखकर अपना ईमान कामिल करने की फिक्र करनी चाहिए। रिक्वेस्ट है कि वो अहले सुन्नत के बारे में इस हवाले से कोई बदगुमान ना हो। अहले सुन्नत में कोई दूसरी राय नहीं है। हम हजरत मुआविया हो, हजरत मुगीरा इब्न शोबा हो, हजरत अमर इब्न आस हो, हजरत बुसर हो रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, हम सिर्फ इनका इतना दिफा करते हैं कि इन पे लानत ना करें। इनके मरने के बाद वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह जाने उनका मामला। हम सिर्फ इतना दिफा करते हैं, बाकी इनकी गलतियों का कोई झूठा दिफा नहीं करते। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हकीकत में राज़ी है, ये छुपा हुआ राज़ी नहीं। इसके इन जुमलों के बाद ये खुला हुआ राज़ी है। इंजीनियर साहब के कुछ फॉलोवर कहते हैं कि जी पहले मिर्जा साहब को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अच्छे से पता नहीं था, इसलिए गलती से उनके बारे में मिर्जा साहब की जुबान से अच्छी बातें निकल गई थी। लेकिन इसका जवाब आप मिर्जा साहब की जुबान ही सुने। अब वक्त के साथ साथ मैंने चीजों को खोल कर बयान करना शुरू किया। पहले मैं ज़िमनन चीजों को बयान करता था, फिर जब उससे कंफ्यूजन खड़ी हुई है फिर मैंने वो मुकदमा बयान करना शुरू कर दिया। आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने अपने दौरे मलूकियत के अंदर क्या कुछ किया है उम्मत के साथ, बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोल कर बयान कर दिया। इंजीनियर साहब खुद एतराफ कर रहे हैं कि मैं तो मौके की तलाश में था कि कब साजगार माहौल पैदा हो, यानी अंधे मुकल्लद मुयस्सर हो और मैं काम डाल सकूं। बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोल कर बयान कर दिया। जो लोग मिर्जा जेलमी से मुतासिर नौजवान, वो इस क्लिप को सुने और इसे नोट करें। इस वीडियो में इंजीनियर साहब अपने राफजी होने का सबूत खुद दे रहा है। मिर्जा साहब बता रहे हैं कि राफजियों की पक्की निशानी ये है कि इस दुनिया में कोई भी राफजी अमीर मुआविया और हजरत मुगीरा बिन शोबा और अमर बिन आस, इन तीन सहाबा इकराम को तो कोई भी राफजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं कहता। फिर वो कहता है कि जी मैंने पहले कहा था ये छुपा हुआ राफजी है, अब मैं कहता हूँ ये खुला राफजी है। वाह, इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा राफजी है जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहता हो, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहता हो, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहता हो। इन तीनों को तो कोई राफजी तकिया करके भी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहता। मिर्जा साहब के कहने का मतलब है कि कम से कम मैं अमीर मुआविया को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो कहता हूँ, तो इसलिए मैं राफजी नहीं हूँ। इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा राफजी है जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहता हो। लेकिन एक सवाल जवाब की वीडियो में मिर्जा साहब से एक शख्स ने सवाल किया कि जनाब आप इतने बड़े आलिम हैं तो आप सब कुछ जानने के बावजूद अमीर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कहां खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे जरूर दिए, प्लस मसीह मऊद होने का दावा, इमाम महदी होने का, ये सारे दावे किए हैं। और एक उनका ग्रोह भी लाहौरी ग्रुप ऐसा है जो उनको मुजद्दिद मानता है और उम्मती नबी नहीं मानता। बहरहाल मेरा मौकिफ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूं जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। मिर्जा जूनियर जहलमी का कहना है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने कभी नबूवत का दावा नहीं किया, बल्कि दरअसल मिर्जा जूनियर जहलमी मिर्जा गुलाम कादियानी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब स्क्रीन पर एक हवाला देख रहे हैं। इस हवाला में मिर्जा गुलाम कादियानी बकवास करता है कि कलमा तैयबा में इस मोहम्मद का मतलब मैं हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। आप उसे देखें और उसका बयान भी पढ़ें। अब आप क्या कहते हैं? एक झूठे पर अल्लाह पाक की लानत होती है, लिहाजा अब भी मिर्जा जूनियर और मिर्जा कादियानी पर बेशुमार लानत भेज दें। जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है, हाँ, जो लाहौरी ग्रुप है वो बिल्कुल अलग से है, वो कादियानी नहीं है। वो उनकी 1.0001% एक फिरका है, उसका मामला बिल्कुल अलग है। कादियानी उन्हें काफिर समझते हैं। वो कादियानी तो लाहौरियों को काफिर समझते हैं। आपको कहां से नहीं जी साहब, उन्होंने मुसलमान मान लिया है। ये इजमा का सिलसिला क़यामत तक चल रहा है। अभी 14वीं सदी में बहुत बड़ा इजमा हुआ है कि गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले लोग
چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں یا لاہوری، چاہے اس کو پروفٹ مانے یا اس کو مجدد مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. قادیانی فرقہ جو ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس پہ امت کا اجماع ہوا ہے. تو یہ قیامت تک اجماع جاری رہے گا. قرآن، سنت اور اجماع یہ تو ایک بنیادی فکس چل رہے ہیں، اور اجماع بھی قیامت تک جاری ہے. ابھی یہ 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ، چاہے لاہوری گروپ ہو یا اپنے آپ کو وہ قادیانی کہنے والے ہوں، احمدی ہوں، دونوں کے دونوں کافر ہیں. اس میں مسلمانوں کا اجماع ہوا ہے، تو اجماع بھی قیامت تک کے لیے جاری ہے. قادیانی وہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے. ہاں، جو لاہوری گروپ ہے وہ بالکل الگ سے ہیں، وہ قادیانی نہیں ہے. وہ ان کی 1.0001% ایک فرقہ ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. قادیانی انہیں کافر سمجھتے ہیں، اور قادیانی تو لاہوریوں کو کافر سمجھتے ہیں. آپ کو کہاں سے؟ کیا سیدنا عباس نے سیدنا علی کو جھوٹا اور بد شکن نہیں کہا تھا اور سب و شتم کیا تھا؟ جی میری اس پہ پوری ویڈیو ہے. حضرت عباس کی حضرت علی کو گالی، وہ میں نے 14 طبق روشن کیا ہے. کہ صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے نا. یہ جھگڑا ہوا، حضرت عباس نے حضرت علی کو 2-3 گالیاں دے دی، لیکن یہ تو نہیں ہوا کہ روزانہ صبح اٹھتے تھے تو گالیاں نکالتے تھے، ہر جمعے کے خطبے میں نکالتے تھے، ہر عید کے خطبے میں نکالتے تھے، اور حضرت علی کے فوت ہونے کے بعد 60 سالوں تک ممبروں میں بھی نکالتے رہے. ان کو کل ذرا جس نے فدو بنایا تھا، فدو بنا کے رکھو. بے سند روایت نہیں لی جائے گی. آپ کی طرف سے پیپر میں بے سند روایت موجود ہے. کوئی بے سند روایت نہیں. ذرا بتائیں کہ جو بے سند روایت کون سی حدیث میں نے اس میں بے سند لی ہوئی ہے. ذرا جس کا سوال ہے وہ ایک پیپر پہ کون سی حدیث بے سند لی ہوئی ہے بتائیں. جس کا سوال ہے کوئی نہیں رہے گا. جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہیں وہ ممبئی میں تو نہیں ہے نہ وہ حدیث میں. ہاں چونکہ وہ آپ کے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو حدیث سے آگے وہ محبوب ہے. جلال الدین سیوطی کا نام باپا جانی کس طرح لیتے ہیں؟ 72 دفعہ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا. تو میں جلال الدین سیوطی کی کتاب نہ لکھوں کہ اس نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی، انہوں نے ختم کروا کے تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت نازل کی. جن لوگوں کو تم اللہ رسول سے بھی بڑا مانتے ہو، میں ان کی کتابوں کے حوالے تمہیں نہ دوں، تمہارے لیے میرے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے. سمجھ گئے آپ کو بات کی؟ سمجھے؟ ہاں اور جھگڑے میں تو کوئی بھی جذباتی ہو سکتا ہے. وہ تو صحیح مسلم میں عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے بھی گالی نکال دی تھی. یہ ایک واقعہ تھا. اور ان لوگوں کے بعد بھی ممبر رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو لعنت کرے. ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم میں 6229 ہے، لعن اللہ ابا التراب. یہ صلح حسن کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینے کا. تو مروان کی اولاد میں سے بنا، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بعد کا واقعہ ہے. تو نہیں رکی لعنت. اور مسلم کے الفاظ ہیں 6229 نمبر حدیث، لعن اللہ ابا التراب، ابو تراب پر لعنت. اور دوسری بات، صحیح مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. حضرت عباس حضرت علی کے باپ کی مثل تھے، اور باپ تو ہمارے بھی کبھی کبھار ہمیں کوئی غصے میں ہے تو گالی نکال لیتے ہیں. اس کو آپ اس سے تشبیہ دیں گے کہ جو ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرواتے رہے. تو میں نے اس پہ جواب دیا کہ ایک واقعہ ہے. کانٹینیوشن نہیں ہے. حضرت میر معاویہ یا بنو امیہ بھی ایک دفعہ ایسا ہوتا تو ہم اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں. اس کو روٹین بنانا اور لے کے چلنا ہمیں اس سے اختلاف ہے.
اور پھر کہتے ہیں جی جب تلوار اٹھا لی تو گالی تو چھوٹی چیز ہے. ٹھیک ہے، لاجیکلی آپ کی بات درست ہے، لیکن ہم اگلی بات کرتے ہیں. تلوار تو دو بدو ہوتی ہے، وہ واقعی گالی سے بڑی چیز ہے، گالی چھوٹی چیز ہے. لیکن گالی بڑی اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب بندہ مخالف فوت ہو جائے، پھر بھی آپ 20 سال تک ممبروں پہ اپنے دور میں اس پہ لعنت کرواتے رہے. پھر آپ کو ذہنی مریض ہی کہا جائے گا نا. جبکہ صحیح بخاری میں حدیث ہو کہ جو مر گیا اپنے انجام کو پہنچ کے اسے گالی مت دو. تو یہ ذہنی مریض ہونے کی علامت ہے، اور لڑائی کرنے سے برا ہے. لڑائی تو وقتی طور پہ میری آپ کی، میں نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے مجھے تھپڑ مارا، بات ختم. اور اب آپ فوت بھی ہو جائیں، میں مرنے کے بعد ہر روز آپ پہ لعنت بھی کرواؤں، باقیوں کو بھی کوئی لعنت کرو، میں نے لڑائی کی تھی. تو مجھے ذہنی مریض کہا جائے گا، اور کہا جائے گا یار وہ تھپڑ سے بڑی چیز تھی جو تم کر رہے ہو. تو اس کا جواب میں نے آلریڈی دیا. حضرت عباس اور حضرت علی کا ایک واقعہ ہوا تھا، وہ جذباتی طور پہ وہ حضرت عباس کی غلطی تھی، بس دیٹس آل. جی جب تک آپ انجینئر مرزا کی ہاں میں لائیں گے، انجینئر مرزا کی حمایت کریں گے، تب تک آپ کا قبلہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے، اور آپ حق پر ہیں. ٹھیک ہے، نہ آپ ناسبی ہیں نہ آپ رافضی ہیں. اور جیسے ہی آپ نے انجینئر مرزا سے کسی ایک چھوٹے سے مسئلے پہ اختلاف کیا تو آپ سے بدترین شخص کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں مرزا کی نظروں میں. اور جیسا مرزا نے آپ کے ساتھ بیہیویئر رکھا، بالکل اسی طریقے سے قاسم عزیز اور میرے ساتھ بھی رکھا، اور بھی کافی لوگوں کے ساتھ رکھا. یہ ہمارے ساتھ تو پرسنل ہو چکا ہے نا، اس لیے ہمیں پتہ ہے. اور بالکل یہ مرزا کا دوگلا چہرہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. السلام علیکم عامر بھائی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ریسرچ پیپر 5B کے متعلق قاسم عزیز نے مجھے بتایا، اور میں نے بھی اس پہ تحقیق کی، تو مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ بھائی اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، اور جو نا روایت کیا کہتے ہیں تاریخ کے بے سند روایتیں بھی ڈالی ہوئی ہیں. تو میں نے شاہد مرزا جو ہے نا اس سے سوال کیے واٹس ایپ پہ اور بلال سے کہ بھائی علی مرزا سے پوچھو کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پوچھتے ہیں. پھر پوچھنے کے بعد پھر انہوں نے ایک ویڈیو کی لنک مجھے بھیجی، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میرے ریسرچ پیپر میں کسی نہ کسی کوئی بھی روایت جو ہے نا وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر ایسے ہی ہے تو پھر تو کسی نہ کسی محدث والا اگر فارمولہ لگاتے ہو تو تب نا یہ نیا تھا حنیف قریشی صاحب والا معاملہ چل رہا تھا بول ٹی وی پہ، یہ نا کہ وہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پینے والا جو واقعہ تھا نا وہ نیا چل رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کسی نہ کسی محدث والا کہہ رہے ہو تو میں نے کہا یہ بھی صحیح چل جائے گا. اور میں نے کہا پھر جو ہے مسند امام احمد والی جو روایت ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن اور اہل بیت، میں نے کہا اس کو بھی 10 سے زیادہ محدثین نے کہا ہے. میں نے کہا پھر وہ بھی چل جائے گا. میں نے کہا اس طریقے سے تو معاملہ تو بہت خراب ہو جائیں گے، پھر انجینئر صاحب وہ باتیں مانیں گے. میں نے کہا آپ انجینئر صاحب کو کہیں کہ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی صحیح جواب دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب سے آپ خود بات کرنا. پھر جو نا میں نے ان کو کہا بھائی انجینئر صاحب کو چھوڑو، اور مجھے میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ یوٹیوب پہ معاملات آئیں، کیونکہ میں اس ٹائم انجینئر کا شاگرد تھا. تو میں نے کہا یوٹیوب پہ معاملات آئیں گے تو یہ بگڑ جائیں گے. آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہے نا صرف اور صرف مجھے جواب ادھر لے کے دیں واٹس ایپ پہ انجینئر صاحب سے. اکیڈمی کا کوئی بندہ ہو اور وہ واٹس ایپ پہ نا انجینئر مجھے ریکارڈنگ کرا کے جواب دے دے، تسلی بخش جواب دے، تو پھر ہمیں نہ کرائے. میں نے سیدھی بات ایسی کی. تو جب انجینئر تک کی میری وائس سے گئی، پیغامات گئے، تو انجینئر سمجھ گیا اب انجینئر عباس نہیں میرے جو نا وہ ٹوپی ڈراموں میں نہیں آنے والا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو بلاؤ، لائیو میں بلاؤ. پھر شاہد مرزا نے مجھے میسج کیا جمعرات والے دن اچانک کہ علی بھائی آپ کو لائیو بلانا چاہتے ہیں. میں گیا، پھر ادھر میں نے اس کو سوالات کیے تو اس نے مانا ہے ادھر پہ کہ جی ہاں غلطیاں ہیں اور مس پرنٹنگ بھی ہیں ہمارے ریسرچ پیپر میں. میں نے کہا آپ نے اور جو حوالے دیے ہوئے ہیں، حدیث کا حوالہ ایک دیا ہے وہ متن ہے ہی نہیں اس حدیث کے نمبر میں، وہ کسی اور نمبر میں، کسی اور طریق میں، اس میں تو ہے ہی نہیں، کسی اور ترک میں، اس میں تو ہے نہیں. وہ تو کہتا ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ نے یہ نشاندہی کی، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے علی بھائی یہ تو مائنر سی غلطیاں ہیں، اس کو فل فور جو ہے نا آپ سافٹ کاپی میں اپنی ویب سائٹ پہ تو فل فور اپڈیٹ کر دیں، اور نیکسٹ ٹائم جب پیمفلیٹ ریسرچ پیپر یہ پرنٹ کروائیں تو یہ درست کروائیں. اور 10 سالوں سے یہ آپ پرنٹ کروا رہے ہیں، آپ کو یہ غلطی سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ بولتا نہیں وہ یہ ہو گیا وہ کیا. بہرحال ابھی تک وہ غلطیاں صحیح نہیں ہوئی. اور اس نے پھر جو مجھے ادھر جوابات دیے وہ میں نے اس کو کہا علی بھائی نہیں یہ جوابات درست نہیں ہیں. تو پھر اس کو پتہ چل گیا کہ اب انجینئر عباس میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. پھر اس نے ایسے کیا کہ جمعے والے دن نا، اگلے ہی دن ہی جمعے والے دن سوال و جواب کی نشست کر کے، اور اس نے نا اچانک پھر اپنے شاہد مرزا کو کہا کہ بھائی انجینئر عباس کو بلاؤ. پھر اس نے اچانک کالیں مجھے کی. یہ دیکھیں 12 بجے سے بھی میرے خیال میں کوئی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ
جو بھی ٹائم ہو رہا تھا اس نے مجھے جو اچانک کال کی شاہد مرزا نے، بولتا علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، علی بھائی یوٹیوب پہ اسٹریم میں، اسٹریم یارڈ میں، مطلب ایسے کر کے مجھے دکھایا کہ لائیو میں. میں کلک کر کے گیا، میں سمجھا لائیو میں جیسے کلک کر کے ادھر گیا، دیکھوں کیا ادھر جو ہے نا اسٹریم اینڈ ہو چکی ہے، جو میں جو کوشچن آنسر سیشن ہے وہ اینڈ کر کے یہ بیک اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے یہ بلال اور شاہد مرزا یا حافظ عرفان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سے علی بھائی بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کس معاملے میں؟ کل بات تو گئی تھی، علی بھائی نے کہا ہم اپنی غلطیوں کو درست کریں گے، مس پرنٹنگ ہے ہم سے، یہ ہیں وہ ہیں، تو بس بات ہوگی. بولتا نہیں علی بھائی پھر بھی آپ سے کریں گے. فوراً سے انجینئر مرزا آ گیا اور اس نے کہا کہ عباس بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا علی بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ کسی نہ کسی محدث والی پھر تو جو نا حضرت خالد بن ولید کا زہر پینے والا واقعہ وہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی ماننا پڑے گا. میں نے کہا ایسے تو پھر بہت کچھ ماننا پڑے گا. میں نے کہا ویسے تو پوری کی پوری بریولیت ہی جو نا وہ اوکے ہو جائے گی، پھر آپ مانو گے؟ میں نے کہا ویسے تو پھر یہ جو بھی قبروں سے مانگ رہا یہ وہ، میں نے کہا پھر وہ بھی بریولیت جو نا کسی نہ کسی محدث والا فارمولا لگا کے بریلی لگا دیتے ہیں، پھر آپ وہ مانتے نہیں ہو. بولا نہیں ہم نہیں مانیں گے. پھر ادھر پہ انجینئر مرزا کی آنکھیں لال ہو گئی اور جو نا ادھر پہ اس نے غصہ کرنا شروع کر دیا. میں نے پھر اس کو آگے سے جواب دینے شروع کر دیے، کاؤنٹر کوشچنس وغیرہ کاؤنٹر آنسر دینے جب شروع کر دیے تو انجینئر مرزا سمجھ گیا کہ اب یہ انجینئر عباس جو نا یہ میری باتوں میں نہیں آنے جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کو کس نے سمجھایا ہے، آپ کو اس بندے نے سمجھایا ہے جس کے اوپر شیطان سوار ہے، یہ وہ بدنیت ہے، وہ حسد کرتا ہے مجھ سے، یہ کرتا ہے، وہ میری ترقی سے، میری ویورشپ سے، میرے سبسکرائبروں سے جلتا ہے، یہ کرتا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا، اور آپ کے سبسکرائبر 2 ملین ہو یا 5 ملین ہو ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی ویورشپ کتنی بھی ہو کم ہو زیادہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں اور میں آپ کا اپنا شاگرد ہوں، آپ مجھے دوسروں کی باتیں کیوں بتا رہے ہو؟ بولتا نہیں یہ اصل میں یہ جو نا جس نے تمہیں بتایا، مطلب قاسم عزیز کی طرف اشارہ دے رہا تھا، جس نے تمہیں بتایا اس کو بھی دوسرے مولویوں نے گمراہ کیا ہے، وہ مولویوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے گمراہ ہو گیا ہے، اور میں ان کو منع کرتا تھا کہ ان کی نہ دیکھو، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس نے ایسی بہرحال باتیں کی. اور پھر میں نے کہا بھائی مولویوں کو چھوڑو. میں نے کہا بھائی یہاں پہ نہ مولوی ہے نہ کچھ ہے، اور میں نے کہا نہ ہی میں نے کسی مولوی کی ویڈیو دیکھی دیکھ کے. میں نے کہا میں کسی مولوی کی ویڈیو دیکھ کے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کا ریسرچ پیپر پڑھ کے پھر آپ سے بات کر رہا ہوں. تو بولتا ہے نہیں. پھر اس کے آخر میں اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. پھر کہتے ہیں تم ناسبی ہو، تم ناسبی سپورٹر ہو، میں جو نا قیامت والے دن تمہارا گربان پکڑوں گا، دوزخ میں تمہیں دھکے دوں گا. پھر جب میں نے اس کو آگے سے جواب دینے، میں نے کہا تجھے کس نے اترائز کیا کہ تو لوگوں کو دھکے دے گا قیامت والے دن گربان سے پکڑ کے؟ میں نے کہا فرشتوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، سارا انتظام تو سنبھالنے لگ جائے گا کیا؟ جب میں نے اس کو ایسی باتیں کی، اور میں نے کہا ہم ہو سکتا ہے ہم سے پہلے تو خود ہی دوزخ میں بیٹھا ہو. میں نے کہا اللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے ہم سے پہلے تو خود ہی بیٹھا ہو دوزخ میں. پھر میں نے کہا تو اپنے آپ کو جنتی، جو تیرے ساتھی ہیں وہ سارے جنتی. میں نے کہا اور سارے دوست کی تو بنا کے بیٹھا ہے. جب میں نے ایسے کیا پھر انجینئر مرزا بھاگ گیا. پھر بلال شاہد کو میں نے کہا ابھی تم ادھر ہے، جو تمہارا ساتھ بھاگ گیا ابھی تم ادھر آئے. پھر ان کو میں نے ایسا ڈنڈا دیا، ان کو کوئی سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا اس کا بتاؤ، یہ بھی بے سند روایت ہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے، اس کے متن میں گڑبڑ ہے، اس حدیث میں تعریف کی ہے انجینئر مرزا نے. ان تینوں کو کسی کو کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. یہ تینوں بھی اسٹریم چھوڑ کے چلے گئے، چینل ان کا آخر میں رہ گیا. پھر یہ سارے کے سارے چاروں بگوڑے بھاگ گئے. پھر میں اینڈ میں بھی چلا گیا. میں نے کہا بھی ہے ہی نہیں کوئی، کیا بات کروں. تو یہ سب معاملات جب ہوئے تو اس کے بعد انجینئر مرزا نے فوراً سے اکیڈمی سے ایک حکم نامہ جاری کروایا کہ انجینئر عباس جس ہمارے واٹس ایپ گروپس میں ہیں ان سب گروپ سے انجینئر عباس کو نکالو، ریموو کرو فوراً سے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی بہانہ شانہ کیسے بھی کر کے بنا کر ریموو کرو. اور آپس میں جو نا اس نے اپنے خاص چیلے چپاٹوں کو کہا کہ اپنے سارے لوگوں کو بول دو کہ کوئی بھی بندہ انجینئر عباس سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ بات نہ کرے، یہ خود بھی گمراہ ہے، اور یہ گمراہ شخص کی باتوں میں آ کے خود بھی گمراہ ہو گیا، تمہیں بھی گمراہ کرے گا، کوئی بھی بات نہیں کرے. پھر میں کسی بھی اسٹوڈنٹ سے بات کروں، یہ سارے پہلے میرے دوست ہوتے تھے، جس سے بات کروں وہ مجھے کوئی جواب نہ دے، وہ کہ جی آپ ہم سے بات نہ کرو. کیوں نہیں بات کروں؟ بولتے نہیں آپ ہم سے بات نہ کرو. پھر میں نے سمجھ لیا کہ اچھا یہ حسین مرزا نے روکا ہوا ہے. پھر انہوں نے مجھے گروپ شروع سے ریموو کیا. پھر جس بندے نے مجھے اسامہ ویٹو چینل والے نے، اس کا وہ ایڈمن تھا نا وہ گروپ کا، اس نے مرزا نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا امام ایڈمن اونلی کے نام سے، مطلب جو بھی انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں یوٹیوبر ہیں ان کا ایک گروپ بنا ہوا تھا. تو اس میں اسامہ نے مجھے خود ہی اپنی مرضی سے ایڈ کیا تھا. میرا چینل بڑا گرو ہو رہا تھا، 40-50 ہزار میری ویو آ رہے تھے ایک ویڈیو کے اوپر نا. بڑا مطلب ایک مہینے کے اندر میرے 3000 سبسکرائبر ہو گئے تھے. بڑی اچھی ویڈیو جا رہی تھی اس وجہ سے. پھر انہوں نے مجھے ایڈ کیا تھا. جب مرزا نے کہا تو پھر انہوں نے مجھے نکالا. میں نے اسامہ ویٹو جنا والا جو ہے نا یہ لڑکا، اس سے میں نے پوچھا بھائی مجھے کیوں نکالا نواز شریف کی طرح. میں نے کہا مجھے کیوں نکالا؟ بولتا نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا آپ کو علی مرزا نے کہا ہے مجھے پتا ہے. بولتا نہیں علی یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے علی مرزا کے آپ اسٹوڈنٹ ہو، اس کا گروپ چلا رہے ہو، تو اب مجھے جواب آپ دو گے ان معاملات کے. میں نے کہا علی مرزا تو بھاگ گیا. بولتا علی مرزا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں سب کو سنتا ہوں، گاندھی کو بھی سنتا ہوں، اس کو سنتا ہوں. میں نے کہا پھر گاندھی کی باتوں کا جواب ہے. بولتا میں کسی کی باتوں کا جواب دے نہیں. میں نے کہا بس تم ان کے ساتھ چاپلوسیاں کرو، ان کے نام پہ چینل چلاؤ، ان کی ویڈیو چڑھاؤ، اور جواب دیتے ہوئے تمہارے کو موت چڑھتی ہے. میں نے کہا تمہارا استاد ہی بھاگ گیا، تم سارے بگوڑے ہو.
پھر یہ سارے ہما چیما، یہ غلام حیدر، یہ سب کے سب جو نا، یہ سب کو میں نے ان باکس میں میسیجز کیے، سب نے کسی نے نہیں جواب دیا. سب نے کہا ہمارا مرزا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کی کسی بھی بات کے جواب دے نہیں ہے. میں نے کہا پھر اس کی ویڈیو نہیں چڑھاؤ نا، اس کے حق میں کیوں ویڈیو چڑھاتے ہو؟ بولتے وہ ہم چڑھائیں گے، ہماری مرضی. ایسے کر کے ساروں نے مجھے بلاک کر دیا. پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے مکمل ویڈیو دیکھی ہے اور سمجھ گئے ہیں کہ مرزا جونیئر جہلمی اس ویڈیو میں کس طرح بے نقاب ہوا ہے. اس کی ویڈیوز میں دیے گئے تقریباً تمام حوالے غلط اور نامکمل ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ مرزا جونیئر جہلمی گستاخی صحابہ کرام ہے. اب خود سوچیں کہ جو شخص کسی بھی صحابی کی صحابیت کو یکسر رد کر دے، کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ مسلمان ہی رہے گا اور کوئی حرج نہیں کہ صحابہ کرام پر کوئی الزام لگا دے، تو اپنے انجام کا سوچو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی صحابہ کرام پر تہمت لگانے سے آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، تو آپ کو توبہ کہنا چاہیے اور مرزا جونیئر جہلمی کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹے شخص پر ہر مسلمان کو لعنت کرنی چاہیے. اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ مرزا جونیئر جہلمی سے دور رہیں اور ایک بار پھر اسلام میں داخل ہو جائیں، کیونکہ مرزا جونیئر جہلمی اس کائنات پر بہت بڑا فتنہ ہے. دوسروں کو بھی روکیں کہ دوبارہ مرزا جونیئر جہلمی کی بات نہ سنیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، اور ایک بار پھر شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنی نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. اپنی صحت اور خود کا خیال رکھیں.